قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ابراہیم کی ان آیات مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم نے الحمدللہ کل کے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں بہت ساری آیات مبارکہ میں آسمانوں کا اور زمینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت ساری آیات مبارک میں جیسے اللہ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض۔ کہیں فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور کسی جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ اسی طرح اللہ نے کسی مقام پہ فرمایا کہ جیسے سورۃ تبارک الذی میں ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اور کہیں فرمایا امن خلق السماوات والارض، کہیں فرماتی ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ تو سارے قرآن پاک میں قرآن پاک کی مقدس آیات مبارکہ میں مختلف صورتوں میں اگر آپ مطالعہ کریں اور تدبر کریں تفکر کریں ایک تو ایک بات سمجھیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کا ذکر بہت مقام پہ کیا۔ اچھا کسی جگہ تو صرف جیسے اس آیت میں پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں، اس میں صرف تخلیق السماوات کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ تفسیر آ گئی کہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ نے پیدا فرمائے کتنے 7 آسمان، اور یہ بھی فرما دیا سبع سماوات طباقا۔ طباقا کا معنی ہوتا ہے طبقا فوق طبق، مطبقتا بعضها فوق بعض۔ اور اس کی تفصیل جو ہے ہمیں سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی کہ ہر آسمان کے درمیان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، طبق ایسے نہیں کہ یہ ملے ہوئے ہوں۔ ایک تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ چیز مطبق، اسی لیے آپ دیکھیں کھانا جو کھاتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں مطبق، کیونکہ بھی اس کے بھی پرت جو ہیں ایک دوسرے پہ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن آسمان جو ہے سبع سماوات طباقا، تو یہ مطبق کا معنی یوں نہیں ہے کہ ملے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے درمیان میں فاصلہ، اور اس فاصلے کا بھی حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جیسے اب ہم زمین پہ ہیں تو جب سب سے پہلا آسمان آئے گا وہ سماعت دنیا ہے۔ سماعت دنیا اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ زمین سے قریب ہے، ادنیٰ من الارض اقرب الی الارض، اس لیے آیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو اس کو سماعت دنیا کیوں کہا گیا کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ تو میرے محبوب نے سرکار دو عالم نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے 500 مسیرت 500 اعوام، یعنی 500 سال اگر آدمی سفر کرے تو پہنچے گا۔ اب اس پر علماء کرام کے ابحاث ہیں کہ یہ سفر کا کیا معنی ہے، یعنی ایک مثال دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مثال دیں گے بیان فرمائیں گے تو وہ بات جو لوگوں کے عام ذہن میں ہو۔ تو اب اس وقت لوگوں کے پاس ہوائی جہاز تو نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ جی ہوائی جہاز سے 500 سال لگیں گے۔ معنی یہ ہے کہ عام رفتار میں اگر چلا جائے تو 500 سال میں وہ فاصلہ طے ہوگا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو زیادہ رفتار عطا فرما دیں، جیسے کہ جبریل علیہ السلام ہے چونکہ وہ نوری ہے، تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور آج بھی جدید تحقیقات جو ہیں اور علوم جو ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ یہ نور ہے، روشنی ہے۔ تقریباً 1,80,000 میل جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے۔ تو جب اس کی سپیڈ اتنی ہے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے تو آسمان زمین کو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو جبریل علیہ السلام کے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے 1 قدم یہاں ہے اور 1 قدم وہاں ہے، کیونکہ جب 1,80,000 میل تو 1 سیکنڈ میں، یہ تو ہمارے پیمانے ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ تو مجسمہ نور ہیں۔ اللہ نے ملائکہ کو خلقوا من نور، ہو تو نور سے ہی پیدا کیے گئے۔ تو اسی لیے جبریل علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا، آسمانوں سے اترنا، ملائکہ کا جانا، ملائکہ کا اترنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہ جیسے ملائکۃ اللیل ہیں وہ چلے جائیں گے، پھر ملائکۃ النہار آ جائیں گے، پھر دن کے فرشتے ابھی مغرب کو چلے گئے اور رات والے آ گئے۔ اسی طرح ملک الموت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ملک ہے، 1 سیکنڈ میں اگر وہ 1,80,000 بھی رکھے ہم تو کتنے سیکنڈ میں پہنچ جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی دور سے درود شریف پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آپ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ ملائکہ۔ تو اب ملائکہ کا پہنچنا کون سا مشکل ہو گیا بھائی؟
اور کتنی دیر لگائیں گے؟ اسی لیے پھر علماء کی بڑی ابحاث ہیں کہ جب یہ آسمان یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اطراف جو ہے نا کنارے جا کے مل جاتے ہیں، یعنی یوں تو نہیں ملتے لیکن اس کا آخری اطراف جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اسی لیے پھر علماء اس پہ پہنچتے ہیں کہ اگر یہ باتیں دلائل سے ثابت ہو جائیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے۔ اس کو ایک آسمان نے ڈھانپا ہے، پھر اور نے پھر اور نے پھر اور نے، سب نے گویا کہ اس کے اوپر آ گئے۔ اور آسمانوں کے بعد جو ہے وہ کرسی ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر 7 آسمان ایسے ایک دوسرے کے ساتھ بچھا دیے جائیں، زمینیں بچھا دی جائیں تو کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے ایک کڑا ڈالو جنگل میں پڑا ہو کتنی جگہ روکے گا، تو یہ سارے آسمان زمین کرسی کے مقابلے میں اتنی جگہ روکے۔ اور کرسی کے بعد پھر عرش ہے، اور عرش جو ہے وہ کرسی سے اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے مقابلے پہ ایسے ہے جیسے کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 7 آسمان جو ہیں تو ایک آسمان تو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے مرمرتن بیضا، یعنی جیسے سنگ مرمر سفید، اور ایک اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے یاقوتۃ حمرا، سرخ یاقوت، اور ایک بنایا ہے فضہ چاندی سے، اور ایک سونے سے، اور ایک جو ہے وہ نحاس پیتل سے، اور ایک جو ہے وہ مکفوف ہوا کو جیسے بند کر کے ایک ٹھوس چیز بنا دیا جائے۔ اللہ عالم، بہرحال افادہ کے لیے، استفادہ کے لیے علماء کتب سابقہ، کتب متقدمہ کی بھی روایات نقل کر دیتے ہیں کہ طالب کو معلومات تو ہوں، اگر قرآن کے موافق ہے تو قبول کر لے گا، مخالف ہے تو چھوڑ دے گا، لیکن علم تو حاصل ہو نا۔ جیسے دنیا میں ابھی آپ دیکھیں نا، آپ نے علم پڑھنا ہے تو علم تو کافر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، علم تو آپ یہودی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، نصرانی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مجوسی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندو سے علم تو حاصل کرنا ہے، چاہے دیوار پہ بھی لکھا ہوا ہو۔ تو اس لیے علماء نے یہ روایات نقل فرما دی۔ اچھا، بعض جو ہیں ایک گروہ ہے جس کو کہتے ہیں فلاسفہ، فلسفہ والے لوگ، ان کا یعنی دین یا قرآن یا سنت سے تعلق نہیں ہوتا، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، وہ تو اس بات کے ہی منکر ہیں کہ آسمان ہے، وہ کہتے ہیں آسمان ہے ہی نہیں۔ بھئی یہ کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو سورج کی لائٹ ہے اور ہوائیں ہیں تو اس ہوا کا اور اس روشنی کا اثر ہے کہ ہمیں ایک نیل گوں فضا نظر آتی ہے، ورنہ آسمان وغیرہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال وہ تو بالکل جہالت ہے اور جسارت ہے کہ اللہ کے قرآن جب کہے کہ آسمان ہے تو پھر کیا بابا، اس سے بڑی بات کیا رہ گئی؟ اور ایک آیت میں نہیں، سینکڑوں آیات میں اللہ نے فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، کیوں وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔
تو اس کی حکمت ضرور ہے اس میں، چاہے ہمارا عقل وہاں پہنچے یا ناقص عقل نہ پہنچے، کہ اب دیکھیں آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور اس کے بعد جناب آپ دیکھیں اللہ نے اپنے گھر کے جو شوط رکھے ہیں چکر وہ بھی ساتھ ہیں، صفا مروہ میں دوڑنا بھی 7 دفعہ ہے۔ اچھا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یسجد علی 7 اعضاء، 7 چیزوں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، گھٹنے ہیں، اس کے بعد پیشانی اور ماتھا ہے۔ اچھا اللہ بچائے جہنم کے بھی دروازے ساتھ ہیں، تو یہ اس میں کوئی حکمت ضرور ہے میرے اللہ، کیونکہ اس کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ اور اسی طرح آپ دوسری بات یہ سمجھیں کہ زمین جو ہے وہ بھی ساتھ ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی اسی طرح ساتھ ہیں۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے درمیان تو فاصلہ ہے، لیکن زمین کے طبقات کے درمیان میں فاصلہ نہیں، یعنی وہ پرت ایک دوسرے پہ گویا ملے ہوئے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، یہ بات قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب جنت مانگو تو اللہ سے فردوس سے اعلیٰ مانگو، تو صحابہ نے پوچھا، فرمایا کہ وہ چونکہ اعلیٰ جنت ہے کہ اس کی زمین جو ہے گویا وہ 7واں آسمان ہے، اور اس کی چھت جو ہے وہ عرش ہے، تو صاف بات ہے کہ وہ جنت جو ہے آسمانوں میں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی قرآن و حدیث سے طے ہے کہ جہنم جو ہے وہ زمین ہے، بلکہ بعض روایات اور اقوال علماء دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو سمندر ہے نا گویا یہ جہنم ہے۔ اچھا اور پوری دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو 3 حصے پہ گویا پانی ہے، سمندر ہے، اور 1 حصے پہ زمین، یعنی اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو 3 حصے گویا پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور 1 حصے پہ ہم رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی واضح ہے کہ جہنم جو ہے وہ زمین میں ہے، چاہے وہ سمندر کے نیچے ہے، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت پانی ہے، چاہے کڑوا ہو میٹھا ہو، پانی تو ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے فرمایا کہ جہنم ہے تو جہنمی پانی سے میں نہیں وضو کرتا۔ اسی سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سمندر کا سفر جو ہے بغیر ضرورت اختیار نہ کرو، یعنی اگر تجارت ہے، علم کے لیے جانا ہے، مجبوری ہے، وہ تو مجبوری ہے، یعنی خود اختیار نہ کرو۔ اور یہ کافر بھی ہمارا اتنا اسلام کا دشمن ہے کہ چونکہ ہمارے آقا نے منع فرمایا ہے کہ لا يرکبها الا حاج او معتمر، حضور نے فرمایا سمندر کا سفر یا تو کوئی حج کے لیے کرے یا عمرے کے لیے کرے یا تجارت کے لیے یا تعلیم کے لیے، ورنہ نہ کرے۔ تو ان لوگوں نے سب سے جو زیادہ قیمتی تفریح ہے وہ سمندر میں کی ہے، جہازوں میں، کہ جیسے جو بڑے آدمی ہیں نا، بڑے لوگ ہیں، سیر کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، تو وہ سمندروں میں جہازوں میں کرتے ہیں، اور بڑے قیمتی جہاز ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہوائی جہاز کی ٹکٹ 1000 ہو نا تو اس کی 30,000 ہوگی۔ بہت بڑے بڑے وہ جہاز ہوتے ہیں، وہ ان کے اللہ معاف کرے عیاشی کے اور گناہوں کے اڈے ہوتے ہیں،
ان میں فٹ بال گراؤنڈ ہیں، ان میں گولف ہے، ان میں والی بال ہے، اور اس میں ٹینس ہے، اس میں کلب ہیں، اس میں بار ہیں، ڈانسنگ ہال ہیں، اس میں تفریحات کے تمام لوازمات ہیں، اور وہ ایک جگہ سے مثلا چلے گا دوسرے جگہ 1 سال میں پہنچے گا۔ جہاں جہاں پھر آپ اترنا ہے، آپ نے مہینے کی چھٹی ہے تو مہینے کی ٹکٹ لے لی نا۔ اور ان کا جو سب سے بڑا مشہور جہاز تھا نا، وہ ٹائٹینک جو تھا، جو سب سے قیمتی، خدا کی قدرت بھی دیکھیں کہ ان کو ناز تھا اس جہاز پہ کہ یہ دنیا کا سب سے مضبوط اور محفوظ ترین جہاز ہے۔ ایک پہاڑی سے سمندر کے اندر ایک برف کا پہاڑ تھا، ڈوب گیا، جان چکی، خدا کرے سارے ڈوب جائیں۔ اللہ نے ادارہ تو دکھاتے ہیں نا، جو تم کو جو کہتے ہو محفوظ، کیا محفوظ، ایک ذرا سی ٹکر لگی، السلام علیکم، اس پہ بیچارے فلمیں بنا رہے ہیں، دیکھو کیسے ڈوب گیا۔ تو ہمیشہ ویسے ڈوب جاؤ گے، کفر میں ڈوبے ہوئے ہو، ایسے ڈوبنا تمہارے مقدر میں، وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، باقی وقت کا علم اللہ کو ہے۔ ہمیں تو اپنی موت کا بھی پتہ نہیں، تو تمہاری موت کیسے بتائیں؟ ہمیں تو اپنی موت کا بھی علم نہیں نا، کسی کو اللہ نے علم دیا ہی نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہلاکت تمہارے مقدر میں ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ والعاقبۃ للمتقین، اور اللہ کے وعدے کبھی نہیں بدلا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہلکن الظالمین، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ سچا ہے۔ تو اب جناب سمجھیں کہ اتنا آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، آسمانوں کے نیچے ہم بستے ہیں، تو اگر آدمی اوپر نظر اٹھائے تو کوئی آسمان، اور نیچے اٹھائے تو زمین ہے، تو اس کے بعد بھی خدا کو نہ مانے تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ کیوں؟ اگر فرض محال ایک آدمی نہ مانے، وہ کہے جی زمین اللہ نے نہیں بنائی، چلو کس نے بنائی ہے؟ آپ کی کمپنی میں بنی ہے، تو کوئی دلیل لائے نا کہ بھی ہاں ہم نے بنائی ہے، یہ میڈ فلاں ملک ہے۔ ہر چیز پہ لکھتے ہو نا جی یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی، بتاؤ یہ کس ملک کی بنی ہے، چلو بتاؤ۔ تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے اس کی خدائی پر کہ اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے بدنی، اگر ان کافروں سے جو میری وحدانیت کو نہیں مانتے، میری الوہیت کو اور تیری نبوت کے منکر ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اللہ نے خود جواب دیا، کہیں گے اللہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ بڑی اعظم دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پہ اور اللہ کی قدرت کاملہ پہ، چونکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کی مصنوعات کو دیکھنے کے بعد ہم ایمان لائیں گے کہ ان کے بنانے والا کوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی اینک بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، ایک چھوٹی سی کتاب بغیر لکھنے والے کے نہیں لکھی جا سکتی، ایک چھوٹا سا کپڑا بغیر بنانے والے کے نہیں بنا جا سکتا۔ تو یہ ساری کائنات بغیر خدا کے ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنی دلائل قدرت اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری میری نعمتیں ہیں، تم تو ایک مکان کی چھت نہیں ڈال سکتے ہو، میں نے دیکھو کیسی تمہیں چھت دی ہے۔ تم اپنے لیے ایک گھر بنانے کے لیے 10 مرلے کا مکان خریدتے ہو، پلاٹ خریدتے ہو، 20 مرلے، 50 مرلے،
100 مرلے سے تم کروڑوں اور لاکھوں خرچ کرتے، دیکھو میں نے کتنی زمین دی ہے تمہیں رہنے کے لیے۔ اور پھر میں اگر چاہتا تو اس ارض کو، اس زمین کو اتنا صلب بنا دیتا، سخت بنا دیتا کہ تم رہ بھی نہ سکتے، نہ کھیتی باڑی کر سکتے۔ دیکھا ہے نا کہ بعض علاقوں میں، بعض جگہوں پر زمین جو ہے نا بڑی سخت ہوتی ہے، وہاں اگر آپ مریں تو لوہے کی وہ کسی جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس لیے وہاں کاشت نہیں ہوتی، وہ اتنی سخت ہے کہ اندر اس کے کچھ جاتا ہی نہیں۔ اور اگر اس زمین کو میں اتنا نرم بنا دیتا، دلدلی بنا دیتا، تو تم پاؤں رکھتے ہو اندر چلے جاتے، پھر رہتے کیسے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو جو بچھایا ہے گویا تیرا فراش بنا دیا ہے، کہ جیسے تم اپنے منشے سے بستر بچھاتے ہو نا، اور جی زیادہ موٹا بھی گدا نہ ہو اور زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ نرم بھی نہ ہو اور زیادہ سخت بھی نہ ہو، اور جناب سرانہ زیادہ اونچا بھی نہ ہو اور زیادہ نیچے بھی نہ ہو، اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے زمین ایسی بنا دی ہے گویا تیرا بستر ہے۔ اور پھر اس زمین میں نے ایسے اقسام پیدا کر دیے ہیں کہ بعض زمینیں ایسی ہیں کہ پانی قبول کرتی ہیں اور کھیتیاں نکالتی ہیں، اور بعض زمینیں ہیں کہ پانی کو محفوظ رکھتی ہیں لیکن کھیتیاں نہیں اگاتی ہیں، اور بعض زمینیں ہیں نہ وہاں پانی قبول کرتی ہیں نہ کھیتیاں اگاتی ہیں، الٹا کلر شور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا جی، لاکھوں ایکڑ جو ہے زمین کلر ہے، شور ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمینیں جو ہیں جی ایسے چٹیل میدان ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے کبھی تو نے غور کیا میں نے بھی تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے تیرے اندر بھی وہی اثرات ہیں، کوئی تو صحیح معنی میں مومن بن جاتا ہے اور کوئی بدبخت وہ کلر شور والی زمین والا کافر بن جاتا ہے، اور کوئی درمیانہ رہتا ہے، کچھ بن جاتا ہے کچھ نہیں بنتا ہے۔ تمہارے اندر بھی تو تمہارے مٹی کے اثرات آنے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میری نعمتیں ہیں، اتنی عظیم نعمتیں ہیں، اور اس کے بعد یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ اگر تم دیکھو گے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے جو آسمان بنائے ہیں کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں نا آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ذرا سا بھی فرق آئے دیوار نیچے گرے گی، چھت ڈالیں گے ذرا سا بھی فرق آ جائے فی امان اللہ۔ لیکن اتنا بڑا جو میں نے آسمان سجایا ہے اس میں بتاؤ کیا فرق ہے؟ اچھا پھر نظر دوڑاؤ کہ تم چھت بناتے ہو 100 سال کے بعد سوراخ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی تمہیں سوراخ نظر آیا، کوئی شکوک نظر آئے؟ ہزاروں سال بیت گئے ہیں۔ اگر تمہیں ایک دفعہ دیکھنے سے تو بار بار نظر دوڑاؤ، غور کرو میری اس مصنوعات میں، انجام یہ ہوگا کہ تیری نظر جو ہے ذلیل ہو کے لوٹ آئے گی، تم میری قدرت کی چیزوں میں کوئی نقص نہیں نکال سکو، یا دیکھ دیکھ کے تیری نظر تھک جائے گی لیکن تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نہیں نظر آئے گا۔ تو جس کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نہیں وہ خود کتنا بے عیب ہوگا۔ اسی لیے تو ہے نا کہ وہ ہر عیب سے پاک، ہر صفت نقصان سے پاک۔ اس لیے اللہ کا قرآن جب پڑھیں تو اس میں غور کریں کہ آخر بار بار ہمیں آسمان، بار بار ہمیں زمینوں کے بارے میں خدا نے ذکر فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف اگر ہم اسی پر بھی غور کر لیں تو اللہ پہ ایمان لے آئیں۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں، اور دوسری فرمایا نعمت کیا ہے، ایک تو آسمان زمین، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا اور پھر ہم نے تمہارے لیے پھل نکالا، کیوں؟ کہ تاکہ تمہارا رزق میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، لباس بھی رزق ہے، کھانا بھی رزق ہے، مطعوم بھی رزق ہے، معقول بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، جن جن چیزوں کے ہم محتاج ہیں وہ سب رزق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے کشتیوں کو کیسے تمہارے تابع کر دیا، اور کشتیاں اچھا تمہارے تسخیر مسخر کر دی، پہلے تمہیں بنانا سکھایا کشتی بنتی کیسے ہے۔ اچھا کشتی بنانا تو ہمیں آ جائے لیکن لکڑی نہ ہو تو کیسے بنائیں؟ لکڑی بھی مل جائے لیکن کاٹنے کے لیے اگر ہمارے پاس آرا نہ ہو تو کاٹیں گے کیسے؟ اچھا ہم کاٹ کے پھٹے بھی بنا دیں تو پھٹوں کو جوڑیں گے کیسے؟ اس کے لیے پھر میخیں چاہیے، لوہا چاہیے، اور یہ سب کچھ بنانے کے بعد اتنی بھاری بھاری اتنے بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ سمندروں کی پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ مال دیکھو نا، تم ایک چھوٹا سا پتھر پھینکتے ہو پانی میں سیدھا نیچے چلا جاتا ہے، یعنی اگر اس کا وزن 1 پاؤ ہو، لیکن اتنے لاکھوں ٹن مال اٹھا کے کھڑے ہیں سمندر کے سینے پہ دندنا رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور پھر دیکھو کہ میں نے اس سے دریاؤں سے پھر نہریں نکالی۔ اب دیکھیں کیسے، یعنی دریاؤں کا آپ موجیں دیکھیں، طغیانی دیکھیں، طاقت دیکھیں، جوش دیکھیں، پھر اللہ نے کیسے انسانوں کو عقل دیا ہے کہ ڈیم بنا کر اتنے بکھرے ہوئے سمندروں کو باندھ کے رکھ دیا ہے، ہلنے نہیں دے رہے، اسے ایک جگہ پانی آئے گا پھر برسر سے نہریں نکلیں گی۔ ابھی جناب یہ دروازہ کھول دو یہ نہر چل پڑی، ابھی یہ بند کر دو یہ کم ہو گئی، اس کو کھول دو یہ نہر چل پڑی۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ جو میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہیں میں نے تیرے لیے پیدا کر دی، انہار تیرے لیے، اشجار تیرے لیے، اسمار تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تیرے لیے۔ اللہ تو کھانے سے پاک ہے کہ کوئی کہے اپنے لیے پیدا کیا ہے، وہ تو کھانے سے بھی پاک۔ اچھا جو اللہ کے قریب رہنے والے ملائکہ ہیں وہ بھی کھانے سے پاک۔ تو اس لیے قرآن نے بار بار ہمیں، جیسے دوسرے مقام وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے ہم نے سب تیرے لیے پیدا کیا۔ اب بھی آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں نا، ایمان سے، مٹی کس کے کام آتی ہے، زمین کس کے کام آتی ہے، درخت کس کے کام آتے ہیں، پھل کس کے کام آتے ہیں، کھیتیاں کس کے کام آتے ہیں، جانور کس کے کام آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر جانور بھی میں نے تقسیم کر دیے، کچھ تیری سواری کے لیے ہیں، کچھ بار برداری کے لیے ہیں، کچھ تجھے دودھ دینے کے لیے ہیں، کچھ کا گوشت تیرے کھانے کے لیے ہے، ان کے چمڑے پھر تیرے جوتے پہننے کے لیے، سب تو تیرے لیے، صرف تو ایک میرے لیے ہے۔ یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لیے، اور تجھے صرف میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اب تو خود فیصلہ کر کے اس ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد
جب تو اللہ کی نافرمانی کرے تو تجھ سے بڑا کفور کون ہوگا، تجھ سے بڑا ناشکرا کون ہوگا، اور تجھ سے بڑا ظالم و جاہل کون ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک نعمت کی تفصیل، اور اس کے بعد فرمایا وَآتَاكُم مِّن وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور ہم نے سورج اور چاند تیرے لیے مسخر کیا، دائبین ہمیشہ چلنے والے، کبھی تھکتے نہیں۔ دائبین کا معنی ہوتا ہے نا کہ چلتے چلتے کبھی تھک جائیں، کبھی رک جائیں کہ چلو یار 2 دن ہمیں بھی ریسٹ کرنے دو۔ اچھا، مسخر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ چاند پہ ہم قبضہ کر لیں یا سورج پہ ہم قبضہ کر لیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ جب وہ ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں تو گویا ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دی۔ تو نہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم چاند پہ قبضہ کر لیں، سورج پہ قبضہ کر لیں، تو اگر ایسا ہو جائے تو عالم میں فساد ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے یار ابھی ٹھہرو، ہمیں سونا ہے 2 گھنٹے، ابھی سورج نہیں نکلنا چاہیے، اور بات کہیں چھوڑے یار ہم نے اتنا دیر سو لیا ہے بس اب نکلنا چاہیے، بس فساد ہو گیا، نظام عالم تو درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے معنی یہ ہے سخر لکم کہ یہ ساری چیزیں تیرے کام میں آ رہی ہیں، کہ سورج نکلتا ہے دن ہو جاتا ہے، اور سورج چھپ جاتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے، اور اس کو بھی اللہ نے بتلا دیا ہے کہ ہم نے رات تیرے آرام کے لیے بنا دی، دن تیرے کمانے کے لیے بنا دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اور زمین تیرے لیے گویا ہم نے جھولا بنا دیا، آرام بھی کرو، کماؤ بھی، کھاؤ بھی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور رات ہم نے تیرے لیے لباس، یعنی جیسے لباس میں آدمی پردے میں آ جاتا ہے، رات کا اندھیرا گویا تیرے لیے لباس ہے، ہر چیز پردے میں آ گئی۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بندہ صرف اس رات اور دن میں بھی غور کر لے تو اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، خالقیت کا قائل ہو جائے، کیونکہ اگر یہ نظام کسی ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو کبھی بھی سیٹ نہ کر سکتے۔ اب دیکھو نا جی، ایک گھر میں مثلاً 8 آتی ہیں، اگر ہم خود سیٹنگ کریں کہ ابھی کب سوئیں گے کب اٹھیں گے تو لازماً گڑبڑ ہوگی۔ 2 کے اٹھنے کا وقت ہے، 2 کے سونے کا وقت ہے، 2 کھانا پکا رہے ہیں اور 2 سونا چاہتے ہیں، ادھر ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ جوں جوں شام ہوتی ہے تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، جانور بھی لوٹتے ہیں، ہر چیز چرند پرند سب جا رہے ہیں کہ اب ہمارے آرام کا وقت آ گیا۔ اور یوں صبح کا تارا پھوٹتا ہے تو ہر چیز چہچہاتی ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، مرغے اذانیں دے رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور جناب جانور ٹکرا رہے ہیں، ہر چیز بیدار ہو گئی ہے کہ اب کام کرنے کا وقت آ گیا۔ ایسا اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اور اسی لیے آج جو ہے ہمارا آدمی تقریباً 80% ناکام کیوں ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو توڑ دیا ہے۔ رات تھی آرام کے لیے، ہم رات کو 2 بجے تک جاگتے ہیں۔ اب جو بندہ رات کو 2 بجے تک جاگے گا کیا خیال ہے وہ تہجد پڑھے گا؟ 2 بجے رات کو جو حضرت صاحب فلم دیکھ کے اٹھیں گے تو اس کے بعد یعنی آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ تہجد کیا فجر بھی نہیں پڑے گا، اٹھے گا ہی 8 بجے 9 بجے، اس نے ڈپٹی پہ جانا ہے، 8 بجے اٹھ کے غسل کر کے ڈپٹی پہ ٹھیک جائے گا۔ اس وقت تو اس نے باقاعدہ کپڑے بھی پہنے، جو تو بندے کی ڈپٹی ہے نا، اللہ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں نا۔ کیوں جی؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم۔ یہ بھی سوچا کرنا کہ تو خود کتنا ملعون ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ جس کی ڈیوٹی کرتے ہو نا جی، اس سے تنخواہ لو اور کام نہ کرو، دیکھو کیسے سیدھا کرتا ہے، پتہ بھی نہیں لگنے گا، جہاز میں چڑھا کے آئے گا۔
اور اللہ کی ساری نعمتیں کھانے، بس اللہ بڑا غفور ہے. یہ اللہ قہار نہیں ہے، اللہ جبار نہیں ہے، متکبر نہیں ہے، عزیز ذو انتقام نہیں ہے، یعنی وہ باقی ساری صفتیں، بس اللہ غفور ہے. اسی لیے اب دیکھیں ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں بچے، اب رات کو 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، صبح اٹھیں گے کیا پڑھیں گے وہ اسکول جا کے؟ اٹھے ہیں اور بس جناب وہ ہاتھ منہ مارا اور کپڑے پہنے، اور بڑے سے بڑا کسی نے کوئی سمولی ہاتھ میں پکڑ لی اور بپسی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑ لیا. ہے کافروں سے نفرت، پانی بھی وہی پیتے ہیں اور جیم بھی وہی کھاتے ہیں. وہ ہم پہ آگ برسا رہے ہیں، ہم ان کی چیزیں خرید کے پیسے بھجوا رہے ہیں کہ جی اور مارو. ماشاءاللہ کیسے مسلمان ہیں ہم. جتنا پیسہ کمائیں گے مسلمانوں کو پھول پہنائیں گے. بس دعا کرو پتہ نہیں مسلمان ہم ہیں بھی کہ نہیں. قانونی مسلمان تو ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پٹواری نے بھی مسلم لکھا ہے اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ. بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. اور کیا باقی تو جناب آپ اگر اندازہ فرمائیں، میں ایک بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے اور پتہ نہیں اس نے میرے خیال میں اتنی ڈگریاں لی ہیں کہ وہ ڈگریاں اب ختم ہو گئیں، باقی بچا ہی کچھ نہیں کہ وہ پڑھے. اتنی اس نے ڈگریاں پڑھنی اور بس اس کو پڑھنے کا شوق ہے، عادت ہے. ایک دن وہ میرے ساتھ سفر میں تھا اتفاق سے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا جھگڑا ہے اسکارف پر؟ بچیاں اگر رومال باندھتی ہیں مسلمان سکول جانے کے لیے، یہ کیا جھگڑا ہے کہ یورپ میں اور فلاں اور فلاں اور فلاں کہ جی بچی سکارف نہ باندھے؟ کہا یار یہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. تم چونکہ بڑے پڑھاکو آدمی ہو، بڑا مطالعہ کرتے ہو، بڑی سٹڈی ہے تمہاری، یہ سمجھ نہیں آئے کہ جس ملک نے آزادی دی ہوئی ہے کہ کپڑا پہنو نہ پہنو، اسکرٹ پہنو، پینٹ پہنو، جین پہنو، اور عورت چاہے تو چادر باندھ لے، چاہے تو شلوار باندھ لے، چاہے تو کچھ بھی نہ باندھے اور سڑک میں پھرتی رہے. جب اتنی آزادی ہے تو اگر ایک مسلمان بچی سر پہ صرف ایک اسکارف، ایک رومال باندھ کے سکول جانا چاہتی ہے تو وہ ملک اس کو کیوں نہیں برداشت کرتا؟ وہ ہنس پڑا. اس نے کہا جی مولوی صاحب پھر آپ نے کیا سوچا؟ میں نے کہا میں پڑھا لکھا ہوتا تو تجھ سے پوچھتا، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، جنگل میں رہنے والے ہم لوگ ہیں، لسی پی کے جوان ہوئے ہیں، دال کھا کے پروان چڑھے ہیں. اب ہم جناب بڑے لوگ ہیں، مکہ شریف جو آ گئے، پیچھے جس کی روٹی نہ ہو نا وہ بھی کہتے ہیں نہیں جناب ہمارے مربے ہیں. مربے سے مراد ہے گاجر والا مربع، زمین کے مربے تھوڑے ہوتے. اچھا پوچھو کہ اس وقت کون سی فصل ہے؟ اور یہ مدت ہو گئی ہے گئے نہیں نا، پتہ کوئی نہیں. کہتے مربے والے ہوئے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس موسم میں کیا فصل ہوتی ہے. اللہ پاک رحمت کرے. بہرحال میں نے کہا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ملک جو ہیں جو بالکل یعنی حقوق انسانی اور آزادی اور مساوات، اور وہ تو کسی کے معاملے میں مداخلت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوتا ہے ہو جائے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے پڑھے، کلب میں جاتا ہے جائے، اور جناب پارک میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھے رہے. باپ کے سامنے اس کی بیٹی فرینڈ لے آئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور باپ اپنی بیوی کا دروازہ ناک نہیں کر سکتا، کھٹکھٹا نہیں سکتا. کیوں؟ آزادی ہے، پتہ ہے وہ آرام کری ہو، تم نے کیوں ناک کیا؟ تو ان کو میں نے کیا ہو گیا یار؟ اگر مسلمان بچیاں اپنے مذہب کے مطابق یا اپنے عادات کے مطابق یا رواج کے مطابق ایک رومال باندھ رہی ہے، کہا مکی صاحب بات یہ ہے
جھگڑا رومال باندھنے کا نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ جھگڑا کیا؟ انہوں نے کہا جھگڑا ہے کاسمیٹکس کے سامان بکنے کا، کہ یہ جو بالوں کی آرائش کا سامان بناتے ہیں، میک اپ کا سامان بناتے ہیں، انہوں نے جو لیونڈر اور پاؤڈر اور سرخیاں اور جناب کلر اور ہیئر کلر ایجاد کیے ہیں، یہ تو کپڑے آ گئے تھے، خریدے گا کون؟ یہ تو اپنی بزنس کو سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگوں میں رواج ہو گیا تو ہم نے جتنی چیزیں بالوں کو خراب کرنے کے لیے بنائی ہیں، شیمپو بنائے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہیں، ہم نے مسکارے اور بلائیں ہم نے ایجاد کی ہیں، اور وہ اربوں ڈالر کی ہم بیچتے ہیں، ہماری کون لے گا؟ وہ تو بنیا ہے، وہ تو جناب دو کا حساب کرتا ہے. برگر ہمیں کھلاتا ہے، پیسے لے کے پھر ہم پر آگ برساتا ہے. اور ہمارے مسلمان کا ہر بچہ چھوٹا سا بھی ہو، ڈیڈی آئس کریم. ہمارا دادا بھی کھاتا تھا آئس کریم. وہ جی آپ نے کہا چاکلیٹ. دانت ایسے ہو گئے جیسے بلی کے ہوں، لیکن کھائیں گے چاکلیٹ. وہ بھی تمہارے باپ دادا نے کبھی چاکلیٹ کھایا تھا؟ چاکلیٹ کھائیں گے جی. اچھا جی، صبح ناشتہ کارن فلیکس، آملیٹ شریف، جیم، اور اتنا بڑا ساتھ جو ہے 3 منزلہ پیپسی کا بوتل. مسلمان ہیں ہمارے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ ایمان سے کہو، جب تک یہ چیزیں نہیں بنی تھی ہمارے باپ دادے مر گئے. جب یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، نہ یہ دنیا میں جیم آئے تھے، نہ یہ دنیا میں بٹر فلائی آئے تھے، نہ یہ کوکا کولے آئے تھے، نہ یہ پیپسی مرنڈے آئے تھے. کیا ہمارے باپ دادا پر دادے سارے مر گئے بیچارے؟ ان کی صحت خراب تھی. تم ماشاءاللہ آج کل بڑے ٹھیک ٹھاک ہو. وہ 90 سال میں جوان تھے کہ ہمارا 20 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے. اگر آج بھی پوری دنیا میں ایمان سے میں اللہ کے کعبے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 1 ارب 36 کروڑ مسلمان صرف کافر کی چیز خریدنا چھوڑ دیتے مر جائیں. نہ لڑو، کون کہتا لڑو؟ تو کیا خیال ہے؟ کہہ دینا آسان ہے. 40 ارب کی ہم صرف چائے پی جاتے ہیں. 40 ارب کی ہم صرف چائے شریف پی رہے ہیں، چائے شریف. وہ ہمارے ایک بیچارہ تھا حضرت خواجہ خان محمد صاحب مدد اللہ کے وہاں مدرسے میں کنیا شریف میں، تو وہ ایسے بھولا بھالا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لیکن بالکل ان سے دنیا جہان کا پتہ کوئی نہیں تھا. تو ایک دن بڑے جوش میں آ گیا، کہتا ہے کہ حضرت میں نے بڑا غور کیا ہے، یہ دیوبندی بریلویوں کا جو جھگڑا ہے نا، اس کی سلو ہو سکتی ہے. تو حضرت اچھی بات ہے یار، تمہارے کو دماغ میں آ گئی ہے، تو بتاؤ کیسے سلو کریں. اور نے کہا بس وہ بریلوی حلوہ چھوڑ دیں، دیوبندی چائے چھوڑ دیں، بس بات ختم ہو جائے گی. جھگڑا تو انہوں نے کہا یہ کھانے پینے کا ہے اور تو ہے. تو ہم جناب صرف 40 ارب جانتے ہو 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، صرف چائے پیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کتنی کاریں خریدتا ہے سال میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سال میں کتنا پرفیوم خریدتے ہیں؟ لیکن بس غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اب باقی دعا ہے، اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی کہ اندر حلال ہو تو قبول ہو. دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، وہ حجاج نے ایک دفعہ بزرگوں کو بلایا، سنا تھا کہ ان کی دعا بڑی منظور ہوتی ہے. کھانا کھلایا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے بلایا تھا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے دعوت دی، کھانا کھلایا، ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہو؟ انہوں نے کہا میرا کام ہو گیا.
انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا میں نے سنا تھا تمہاری دعائیں بڑی منظور ہوتی ہیں، جب ایک ظالم کا کھانا تم نے کھا لیا اب نہیں خدا تمہاری سنتا، جاؤ میرے خلاف جتنی بد دعا کرنی ہے کرو۔ جب ہمارے اندر حرام ہے، مولوی کے اندر لوگوں کی زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، سب حرام کا مال اندر ہے۔ مولویوں کے آپ دفتر دیکھیں، ٹھاٹ باٹ دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، 4 موبائل فون دیکھیں، کیا باپ دادے کی رقبے سے آتی ہے آمدنی ان کو؟ نہ کہاں سے آتی ہے؟ ایمان سے کہو، خدا کا بھی میڈم سیدھی بات کرو، مجھے بتاؤ کس مولوی کے باپ کے مربے تھے؟ اور مولوی تو کوئی قسمت سے بنتا ہے، ہم جیسا بے وقوف کوئی بلوچ بن جائے تو بن جائے، ورنہ تو سارے بیچارے ہوتے ہیں کمی کاسبی غریب جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں مولوی بننے کے لیے۔ پیسے والا تو جاتا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، وہ تو جاتا ہے چیفس کالج میں، ایچیسن میں، وہ تو میڈیم انگلش میڈیم میں، وہ کیا آئے گا مسجد؟ مسجد تو آتا ہے ہمارے پاس اندھا، لولا، لنگڑا، بیمار، جس کے گھر میں پیسہ نہ ہو، باپ دادا کہہ رہے یار مولوی کے گلے میں ڈالو، پڑھتا رہے گا، کھاتا رہے گا، ہمارے گھر سے بالکل لینا جان چھوڑا۔ اچھا وہ جب مولوی بن جاتا ہے تو اب جناب اس کے نیچے ماشاءاللہ لینڈ کروزر، پجیرو، گن مین، ٹیلی فون، موبائل، اور جناب ان کے سوٹ بوٹ، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیر کے گھر میں جا کے دیکھو، جس کے باپ دادے نے کبھی کاغذ نہیں ہلایا اور کروڑوں کا خرچ ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ تو جب ہمارے اندر یہ حال ہے، جب ہمارا مولویوں کا یہ حال ہے، تمہیں کیا گلہ دیں؟ تمہارا گلہ تو تب کریں جب ہم خود ٹھیک ہوں، انجن ہی خراب ہو تو ڈبے مٹی چلیں گے۔ رات دن رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ صرف عرفات کے میدان میں کتنا مسلمان ہوتے ہیں، ختم قرآن میں کتنا مسلمان ہوتے ہیں، 27 کی رات میں کتنے، اتنا مسلمان خدا کے آگے روئے اور پھر کام نہ ہو، یہ کوئی بات ہے؟ چیخ رہے ہوتے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ او ایک آہو فغاں کا یعنی معلوم ہوتا ہے سمندر ہے، ہر جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن کیوں نہیں دعائیں منظور ہوتی؟ میرا پاک نبی سچا ہے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، محمد مدنی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا مشرب کا حرام و مأکل کا حرام و ملبس کا حرام، جب کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، وغذی بالحرام، تیرا وجود حرام سے پروان چڑھا ہے، اور بڑے بڑے ہاتھ پھیلاؤ، یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لکم، اور میں کہاں تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ اسی طرح ایک دفعہ بی بی عائشہ نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا غضب ناراضگی جو آ جاتی ہے، وَفِينَا الصَّالِحُونَ، ہم میں 6 لوگ بھی ہوں گے نمازی، عابد تیرے اللہ کے ماننے والے، پھر بھی عذاب آ جاتے ہیں اللہ کے اندر میں، اذا کثر فیکم الخبث، جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اللہ ایسے عذاب بھیجیں کہ سب کا رگڑا نکل جاتا ہے۔ جب آگ لگتی ہے نا پھر سبز ٹہنی بھی ساتھ جل جاتی، تو اس لیے خدا کے لیے حرام سے بچو، حلال کھاؤ، رزق حلال اپناؤ، تھوڑا کھا لو لیکن حلال کھا لو، اور ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد کرو۔ لیکن یہ ساری باتیں تب ہوں گی جس دن اللہ تمہیں عقل حلال نصیب کریں گے، اللہ تمہیں لبس حلال نصیب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بچے آج دیکھ لیں کہ سینکڑوں گھرانے میں مثالیں دیتے ہیں لوگ کہ فلاں آدمی کے بچے فرما بردار ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے حرام پہ پالا ہے، فرما بردار کیسے ہوں؟ ایک ہی علاج ہے، بس توبہ کرو، اللہ کے دروازے پہ لوٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ غفور ہیں، شاید ہمارے گناہ معاف کر دیں، ورنہ ہر لحاظ سے ہم ناکام ہیں، نہ ہمارے پلے میں کچھ ہے۔ باقی تو یہ قصے کہانیاں ہوتی ہیں، میرا بھائی لڑنے کی بات تو تب ہوتی ہے نا کہ چلو کوئی مقابلہ 18 19 20 کا فرق ہو، جب ہمارے پاس ہو ہی کچھ نہیں۔
تو اس لیے اور کچھ نہیں کرتے ہو تو بس سلاح المومن جو ہے دعا ہے، بس دعا اللہ کی طرف رجوع کریں اور جھگڑے وگڑے چھوڑ دیں۔ اگر ایک آدمی 95 ریال میں ایک کارڈ خرید کے 100 روپے میں بیچتا ہے، دیکھو سیدھی بات ہے، یا تو اس کو بچاؤ کہ دیکھو جی میں گیا کارڈ خریدا، تمہیں جانا بچ گیا، گاڑی پہ وہاں پہنچنا بچ گیا، تمہیں میں نے گھر پہنچا دیا، میں اس میں اتنے پیسے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے اپنا حلال کر کے کھاؤ، کوئی بات نہیں، سیدھی بات کرو۔ دیکھو نا میرا بھائی کہ بھئی اگر ایک دکان پہ کارڈ ملتا ہے، میں نے خریدنا ہے، میں اگر ٹیکسی پکڑ کے جاؤں گا تو 5 ریال کم از کم جاتے ہوئے 5 آتے ہوئے 10 تو میرے لگ گئے، وقت لگ گیا، اچھا قدرتاً وہاں دکان بند تھی، مجھے ملا ہی نہیں، وہ پریشانی الگ ہو گئی، تو مجھے وہ لے کے آ رہا تو نوکر تو نہیں آ رہا ذرا، اس لیے کھلی بات کرو میرا بھائی میں اتنے میں لے آتا ہوں اور تمہارا وقت بچ گیا، ٹیکسی کا کرایہ بچ گیا، میرے لیے کچھ روزی بن گئی، تو بالکل بتا کے کھاؤ، کوئی بات نہیں۔ بیوی بیچاری بار بار فون کرتی ہے، تو بیوی تمہیں فون نہ کرے تو کیا کرے آخر؟ اس نے کہا اگر دوبارہ فون کرو گی تو طلاق، ماشاءاللہ بات ٹھیک ہے، واہ بھائی واہ، شوہر ایسا ہو کہ انا للہ ہے۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو میرا بھائی مشکل کام ہے، ان کے نزدیک تو حل ہے ہی نہیں، وہ فون کرے گی طلاق ہو جائے گی، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، اس لیے بہتر حل یہ ہے کہ ایسے مسائل میں دارالافتاء سے رجوع کیا کریں، اللہ کرے تیرے لیے کوئی مشکل کا حل نکل آئے، کیونکہ ہم تو سب ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت صالح کے دور میں اونٹنی کو بتایا تو تھا میں نے کہ اللہ نے معجزے میں اونٹنی پیدا کی، ایک دن وہ دودھ پیتے تھے، ایک دن وہ پانی پیتی تھی، لکھا ہوا تو ہے، لہا شرب یوم معلوم، قرآن میں تو موجود ہے، پھر وہ اٹھا کے تفسیر میں پڑھ لو۔ اب میں وہ واقعہ بیان کروں ایک آدمی کے لیے، یہ مسئلہ ہے کوئی۔ نبی علیہ السلام کی ماں کی قبر میں نے نہیں دیکھی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے پھر دعا مانگنے سے منع کر دیا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ تو حضور کی نبوت سے بھی پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، سب صحابہ نبی پاک کی ہجرت کے بعد کیا، ہجرت کے بعد نہیں کیا، اللہ کے بندے نبی پاک نے سب سے بعد میں ہجرت کیا۔ یہ کوئی سوال ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے یہ تاریخی معلومات ہیں، کتاب لے لو پڑھ لو۔ یہ جو آپ نے مجھے لکھا ہے جی کہ مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں، مسلمان ممالک میرے ہاتھ میں ہیں، جن کے ہاتھ میں ہیں ان کو جا کے یہ بات کرو، میں تو ایک طالب العلم ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں ماسوا اللہ کے آگے رونے کے۔ کچھ عورتیں گھر میں دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اگر صرف میاں بیوی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی اور رشتہ دار آئیں تو پھر ناجائز ہے، بالوں پر نظر پڑے تو عورت ملعون ہے، گھر ہو یا باہر ہو۔ اچھا جی، پھر رات 12 بجے اس نے کہا آپ کی قربانی، بس آپ کی قربانی جب ہو گئی تو الحمدللہ ہو گئی۔ حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک اگر قربانی آگے پیچھے ہو جائے تو دم نہیں پڑتا ہے، جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے۔ زمانے میں حالات ہیں، مشکلات ہیں، ہر بندہ خود قربانی کر نہیں سکتا، اور آگے ہمارے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ وہ حاجیوں کے قربانی کے پیسے کھا کے وہ بھی کھا جاتے ہیں، بکری بھی ذبح نہیں کرتے، ایسے ماشاءاللہ بہادر لوگ ہیں کہ حج برباد ہو جائے ان کو پیسہ چاہیے۔ اب دیکھو نا جی کہ جو بینک لاکھوں بکریوں کا انتظام کرتے ہیں وہ تو بیچے 350 میں یا 370 میں، اور میں بیچوں 200 میں، کیوں میرا کوئی الگ جہاز آیا ہوا ہے؟ صاف بات ہے کہ جب میں نے کرنا ہی نہیں تو 200 تو بچے گا نا۔ تو کوئی عقل کا اندھا ہو تو ہو، خود جا کے پاگل بنے۔ بھائی ایک آدمی جہاز منگواتا ہے وہ بیچتا ہے 300 میں، اور ہم نے 50 یا 100، حجی میں 200 میں کر دوں گا، میں جناب آپ کو 250 میں کہاں سے کر دے گا؟ وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ 100-150 حاجی کے پیسے وصول کیے اور عرفات میں ان کے لیے دعا کر دی، حج کے بعد گھر چلے گئے، حج برباد، اس کے ذمہ 2 بکریاں ہو گئی، پیسے یہ کھا گیا۔ بالکل اعتبار نہ کیا کرو، خود اگر کسی کو دو
پابندی لگاؤ کہ میرا بھائی میں آؤں گا میرے سامنے ذبح کر۔ اذان سے پہلے جو الصلاۃ والسلام علیہ کا پڑھا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ یزید کے بارے میں کوئی اچھا کہتے ہیں کوئی برا کہتے ہیں، تم سے قبر میں پوچھا جائے گا نہ، یزید کے بارے میں تم سے سوال ہوگا یا حکم آیا ہے شریعت کا، تمہیں اس میں دخل ہی نہ دو، ضرورت ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی اپنے کفیل کو 2 سال کے بعد پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے، وہ تمہارا نوکر تو نہیں ہے نا کہ تمہاری قانونی ذمہ داریاں سنبھالے سے جیت کر آئے، باغے دوڑے، زکوٰۃ ادا کرے، کوئی منع نہیں۔ اگر آپس میں تم نے طے کیا ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، وہ بھی تو تمہاری ذمہ داری اٹھاتا ہے نا، کام کرتا ہے نا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ سب پہ رحمت کرے۔ جنت المعلیٰ کی قبریں جو ہیں قبریں ہیں اور کیا ہے۔ یہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ حضرت تھانوی کا جو سوال ہو ان کے مدرسے میں بھیج دیں یا ان کے کسی شاگرد کو بھیج دیں اور جواب دے لیں۔ میں نے تو ان کی زیارت بھی نہیں کی۔ میں نے کل بھی اتنی عرض کیا تھا کہ شعر وغیرہ جو ہیں وہ حجت نہیں بنتے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ نواب صدیق حسن خان جو اتنا بڑا عالم گزرے ہیں، نواب بھی تھے اور عالم بھی تھے اور اہل حدیث بھی تھے، ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ یا شوکانی مدد ہے، وہ غیر اللہ سے کیسے مدد مانگ رہے ہیں، باقاعدہ شجرا ہے، تو وہاں کیا جواب دو گے؟ اس لیے شعر چاہیے چھوڑو، اس کو کسی پہ اعتراض نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف کرے۔ اگر ایک آدمی کو دم دینے میں دیر ہو گئی کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی سزا نہیں۔ بالکل جی کافروں کی امداد نہ کریں، کافروں سے برات رکھیں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے امداد کریں۔ یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحمت فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کی حفاظت فرما 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 فرما